عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت و احترام علماء، کٹیہار کے مختلف گاؤں اور بستیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، بزرگوں، ملت کے نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. مجھ سے پہلے آپ حضرت مولانا عبداللہ سالم قاسمی صاحب کو سن رہے تھے، میں بھی ان کو سن رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اور سنوں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو بہت مختصر ٹائم ملا، اور میرے پاس بھی جو وقت ہے وہ بہت مختصر ہے. آج میرے پروگرام کا جو موضوع ہے، میرے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت. موت سب کو آنی ہے،
انسان بہت پیسے والا ہو، گاڑی ہو اس کے پاس، بنگلہ ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن مروں گا ضرور۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل، کہ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسی شراب ہے، کل نفس شاربہ، ہر نفس کو وہ پینا ہے، ہر نفس کو وہ پینا ہے۔ والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو موت سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ جتنے کیمرہ مین سامنے بیٹھے ان سے گزارش ہے خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن شور کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ تو موت یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ آدمی جب موت کو سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مرنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آئے لوگوں تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے، یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی، موت تم کو جکڑ کر کے رہے گی۔ موت آنی ہے، جو موت کا ٹائم ہے اس سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک منٹ بعد آ سکتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ کہاں سے نکل کے آ رہا ہوں؟ میرے تقریر کا انداز یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کو بار بار آپ سے ریپیٹ بھی کرواتا ہوں تاکہ مجھے یہ معلوم چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں آج موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، موت کے منہ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ موت اگر جس کو اپنے منہ میں لے لے کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں۔ حقیقی معنی میں موت نے تو تجھے اپنے منہ میں لیا ہی نہیں ہے، اگر لے لے تو موت کے منہ سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آئے لوگو اللہ ہی ہے جس نے موت کو بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے، اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ موت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ زندگی کس نے بنائی؟ اچھا ایک بات بتائیے، یہ آپ لوگوں سے سوال ہے، موت پہلے آتی ہے یا زندگی پہلے آتی ہے؟ پہلے موت آتی ہے یا پہلے زندگی آتی ہے؟ ہاں کیا آتی ہے پہلے؟ نہیں، پہلے موت آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، پہلے اللہ موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ انسان کی زندگی سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ اچھا زندہ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ کا وجود کیا تھا؟ بھئی ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہماری کوئی شخصیت نہیں تھی، تو وہ عدم تھا، وہ جو حیات تھی وہ عدم کی حیات تھی۔ تو معلوم یہ چلا کہ پہلے انسان کی موت ہوتی ہے، پھر انسان کی زندگی ہوتی ہے، پھر انسان کی موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے موت ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ اللہ نے دو موتیں بنائی ہیں اور دو زندگیاں بنائی ہیں، تو موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، امبانی کو دیکھ لیجئے، اڈانی کو دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اگر یہ چاہیں تو پورے کجرا کا پیٹ پال سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں،
میرے پیارے بھائیوں، لیکن ان لوگوں سے آپ سوال کیجئے جو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے کیا آپ موت کو بھی خرید سکتے ہیں، یہ جواب دیں گے نہیں، موت کو تو کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کو دنیا میں کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، آپ کی اگر آنکھ خراب ہو گئی ہے تو آپ کی آنکھ کے اندر دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے، آپ کا اگر پیر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا پیر لگایا جا سکتا ہے، آپ کی اگر کڈنی خراب ہو گئی ہے تو آپ کی کڈنی دوسری لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ایسی دوا دوں گا، میرے پاس ایسی دوا ہے اگر تم کھا لو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، موت تو آنا ہے، کٹیہار میں رہو تب بھی موت آنا ہے، فلائٹ میں اگر ٹائم ہو گیا ہے موت آنا ہے، پانی کے جہاز سے سفر کر رہے ہو موت کا ٹائم ہو گیا موت آنا ہے، مولوی عادل آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، اگر میری موت کا ٹائم ہو گیا مجھے تقریر کرتے کرتے بھی موت آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اس اہل حدیث عالم کو جو تقریر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کی موت آ گئی۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آگے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، موت سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور آدمی مرتا کیسے، اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ آئے کٹیہار کے لوگوں، کجرا کے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ آئے لوگوں، جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب جاکنی کا عالم ہوتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوتے ہو، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہم اور آپ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلنے کا وقت ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کے سامنے کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب کسی کی روح نکل رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان العبد المؤمن، اگر آدمی مومن ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے آتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں کأنہم وجوہہم الشمس، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ سورج کی طرح کھل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معه کفن من اکفان الجنہ، معه حنوط من حنوط الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر لائے جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس مرنے والے سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آئے نیک روح، آئے پیاری روح، آئے نماز پڑھنے والی روح، چل اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، تیری موت کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح کو بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کتنا نیک کام کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانا، اے نیک روح چل، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، بہت آرام سے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور کتنے آرام سے آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اگر ایک مشکیزے میں پانی ہو، پانی اگر اس مشکیزے کو آپ انڈیل دیں تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ہی آرام سے اس کی روح کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ جو فرشتے اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا، اس کا دنیا میں جو سب سے بہتر نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا تیرا آنا مبارک کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں، پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم اس کی روح کو لے کر ساتویں آسمان تک آ گئے ہیں، آئے اللہ اب کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتو اس کو علین میں داخل کر دو، آئے فرشتو اس کو علین میں لے جاؤ۔ یہ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں جنتی روحوں کا مسکن ہوتا ہے۔ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب یہ علین میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، ارے یہ تو ہمارے محلے کا ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے، یہ تو ہماری برادری کا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ وہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے اس کو موت واقع ہو چکی ہے، یہ تو تمہیں پتا ہوگا وہ کہاں ہے، کیا وہ یہاں نہیں آیا ہے؟ کہا یہاں تو نہیں آیا ہے۔ جو یہاں نہیں آیا وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سجین میں جاتا ہے۔ جو علین میں نہیں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سجین کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے اذا کان العبد الکافر، اگر آدمی کافر ہوتا ہے، اگر آدمی بدکار ہوتا ہے، زناکار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑی بھیانک، بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ٹاٹ کی چادر لائے ہیں جس سے بہت زیادہ بری بدبو آ رہی ہے۔ وہ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضبا، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ ہیلو، ایک ضروری اعلان، ایک چھوٹی بچی کہیں غائب ہو گئی ہے، ناظرین نام ہے، اگر کسی کو کہیں دکھے تو وہ اسٹیج پہ آ کے خبر دے دیں۔ ناظرین نام کی ایک بچی کہیں غائب ہو گئی ہے، 2 سال کی بچی ہے۔ تو جو برا آدمی ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، وہ بڑی ڈینجر، بڑی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ٹاٹ کی چادر لاتے ہیں جس میں بہت بری بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضبا، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ اللہ کے
प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं जब ये इन फरिश्तों की ये बात सुनता है तो इसकी रूह जिस्म के अंदर भागने लगती है, दौड़ने लगती है। फरिश्ते पकड़ने की कोशिश करते हैं, भाग रही है, दौड़ रही है, फरिश्ते पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं बिल आखिर इसकी रूह को पकड़ लिया जाता है, इसकी रूह को निकाला जाता है। और जब इसकी रूह को निकाला जाता है तो इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब इसकी रूह को निकाला जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और कितनी तकलीफ, आप ऐसे समझिए कि आप जिंदा हैं, हम सब जिंदा हैं, अगर कोई हमारी और आपकी चमड़ी को खींचने लग जाए तो हमें और आपको कितनी तकलीफ होगी। उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है जब इसकी रूह को निकाला जाता है। फिर उसके बाद मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं कि मरने के बाद ये तो हर इंसान के साथ होना है, ये आपके भी साथ होगा, ये मेरे भी साथ होगा, हर इंसान के साथ ये होना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर इस बुरे आदमी की रूह को जल्दी से उस चादर में लपेट दिया जाता है जो जहन्नम से लाई गई है और जिसमें बहुत बुरी बदबू आ रही है। फरिश्ते इसकी रूह को लेकर पहले आसमान में जाते हैं, दरवाजे में दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन आया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उसका दुनिया में जितना खराब नाम था, जितना बुरा नाम था, वो नाम बताया जाता है। ये फला आदमी है, ये फला शख्स है, जितना खराब नाम था वो नाम बताया जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा कीजिए, अपनी औलाद के नाम इस्लामी नाम रखिए, अपनी औलाद के नाम बेहतरीन उम्दा नाम रखिए। आज कोई गुड्डू है, कोई पप्पू है, कोई चारू है, कोई मुन्ना है, कोई लल्ला है, अजीब अजीब नाम आज हमारे और आपके समाज के अंदर राइज है। अच्छे नाम रखिए, अच्छे बेहतरीन नाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहले आसमान पे इसकी रूह को ले जाया जाता है। पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं ये किसकी रूह को लेकर के आ गए हो, इसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है, हम इसके लिए पहले आसमान के दरवाजे नहीं खोलेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उस आदमी की रूह को सिज्जीन में फेंक दिया जाता है। और वो सिज्जीन कहाँ है? सातों जमीनों के नीचे। जो आदमी नेक होता है उसकी रूह को इल्लीन में डाला जाता है जो सातों आसमानों के ऊपर है, और जो आदमी बुरा होता है, बद होता है, उसकी रूह को कहां डाला जाता है? सिज्जीन के अंदर, जो सातों जमीनों के नीचे है। यह होता है मरने के बाद। मेरे प्यारे भाइयों, मरने से कोई बच नहीं सकता है। मौत आने से पहले मौत की तैयारी करो। हजरत उमर फारूक कहा करते थे हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, आए लोगों अपना हिसाब लो, इससे पहले तुम्हारा हिसाब लिया जाए। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहा करते थे इदा अमसैत फला तंतज़िर सबाह, आए लोगों जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न करो, अपनी मौत को याद करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक्सुर ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ातिल मौत, आए लोगों लज्जतों को खत्म कर देने वाली, लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो नेक होता है वो इल्लीन में जाता है, और जो नेक नहीं होता है वो सिज्जीन में जाता है। ये मामला तो तब चल रहा है जब लाश घर में रखी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों, जब लाश को घर से उठाया जाता है तो एक अलग मामला शुरू हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं जब किसी की रूह को उठाया जाता है, अगर मरने वाला नेक होता है तो वो कहता है कद्दिमूनी, लोगो मुझे जल्दी ले चलो, कद्दिमूनी, लोगो मुझे जल्दी ले चलो। लेकिन जब वो नेक नहीं होता है तो कहता है आईना तदहबून बिहा, आए लोगों मुझे कहां लेकर के जा रहे हो, आईना तदहबून बिहा, आए लोगों मुझे कहां लेकर के जा रहे हो। आपके बच्चे, आपकी औलाद, जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, आपने खेत में मजदूरी की अपने बच्चों के लिए, आज आपके बच्चे भी आपको कब्र में छोड़ करके आ रहे हैं। आपका बाप भी आपको कब्र में छोड़ करके आ रहा है।
آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ چوک چوراہوں پر چائے پیا کرتے تھے، آج وہ دوست بھی آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اور آپ کی بیوی جو آپ کے انتقال پر روئے گی، لیکن 4 دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گی، کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جب مردے کو قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے اور جب مٹی دے دی جاتی ہے، لوگ مٹی دینے کے بعد لوٹتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے، ان کے چلنے کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے، آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، مگر اس وقت آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ سنائی جاتی ہے آواز، کیوں؟ احساس پیدا ہو، جس بیٹے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، آج وہ بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ میرے دوست جن کی محفلوں میں بیٹھ جائیں تو میں چائے پلاتا تھا، چوک چوراہوں پر پوڑی اور سنگاڑا کھاتے تھے، آج وہ دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ کوئی آپ کے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، یہ احساس ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر کچھ کام آنے والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا اور ثواب پہنچنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، الا من 3، لیکن 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ کتنے ذریعوں سے؟ 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ میری ذرا طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اسی لیے میں پیر پہ پیر رکھ کر کے، میری عادت نہیں ہے پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھنا، میں معافی چاہتا ہوں بغل والوں سے، بے ادبی محسوس نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آدمی مر گیا، 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ دنیا کے اندر کر کے گیا ہے، مر گیا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نے گاؤں میں ٹیوب ویل لگوا دیا۔ کیا لگوا دیا؟ ٹیوب ویل جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو ہینڈ پائپ کہا جاتا ہے، یہاں شاید آپ لوگ ٹیوب ویل کہتے ہیں، چاپا، چلیے وہ جو بھی ان کا سمجھ جائیے کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ تو وہ آدمی لگوا کر کے چلا گیا، مر گیا، مرے ہوئے سال گزر گئے، لیکن وہ چاپا کل چل رہا ہے اور لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ ہینڈ پائپ رہے گا، جب تک وہ چاپا کل رہے گا، مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسے کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کر کے جانا۔ اب یہ مسجد بن رہی ہے اور اس مسجد کے بینر کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے، آپ مسجد کے لیے چندہ دے رہے ہیں، آپ مر جائیں، جب تک مسجد رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک مسجد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے، صدیاں گزر جائیں، سال گزر جائیں، 100 سال گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں، مسجد ہے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے، رب کعبہ کی قسم مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو مرنے کے بعد ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ او علم ينتفع به، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور آپ میری ایک بات پر بھی اگر عمل کر لیں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر آپ میری ایک بات پر بھی عمل کر لیں گے میرے پیارے بھائیوں، تو میرا 1500 کلومیٹر سے کا یہ سفر کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آپ آئے، ہم بھی تھوڑا چیخے چلائے، آپ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے گئے،
نہ اس پر عمل میں نے کیا نہ آپ نے کیا، تو یاد رکھیے میرا آنا بیکار، یہ پورا کا پورا جلسہ بیکار۔ اگر آپ نے ایک بات پر بھی عمل کر لیا، اللہ کی قسم میرا یہاں پر آنا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میں آپ کو کوئی بات بتا کر کے جاؤں، کوئی دین کا مسئلہ بتا کر کے جاؤں اور آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں، میرے پیارے بھائیوں میں مر جاؤں گا تب بھی مجھے ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ میرے بتائے ہوئے مسئلے پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے او علم ينتفع به، نیک علم جو نفع بخش علم دے کر کے گیا ہے تو اس کا بھی ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اولاد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے۔ آدمی اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد ان 3 طریقوں سے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور من و من مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں، وہ بڑی حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں، اور وہ اس مرنے والے کو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ، اور یہ مرنے والا بڑے پیار سے اٹھ جاتا ہے۔ اور یہ 2 فرشتے ہیں، ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے۔ کیا نام ہے؟ منکر، اور ایک کا نام نکیر ہے۔ یہ اس مرے ہوئے آدمی کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ، یہ اٹھ جاتا ہے۔ اب قبر میں 3 سوال کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال کیا جاتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبی کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے، یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے۔ سوال ہونے سے پہلے جواب کی تیاری کر لو، جواب سیکھ لو۔ پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دینی اسلام، میرے دین کا نام اسلام ہے۔ کیا نام ہے؟ اسلام۔ اور تیسرا سوال من نبی کا، تیرے نبی کون ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھیے اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 سوالوں کا جواب کیا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے۔ جب وہ جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب 4تھا سوال اس سے کیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ آئے اللہ کے بندے ان 3 سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ وہ جواب دے گا قرأت فی کتاب اللہ، آئے لوگو یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، آئے لوگو یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئے گی آئے فرشتوں میرے بندے کو تنگ نہ کرو، آئے فرشتوں میرے بندے کو پریشان نہ کرو، اس نے تمہارے 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ ففرشہ من الجنہ والبسہ من الجنہ، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، آپ اس کو اور زیادہ پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، بہت زیادہ کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوگا، بددین ہوگا، نماز پڑھنے والا نہ ہوگا،
خیر کے کام کرنے والا نہ ہوگا. اس کے پاس بھی یہ دونوں فرشتے آئیں گے منکر نکیر, اور یہ بڑی بھیانک شکل کے ہوں گے. ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے دنیا میں ڈیگ, بڑے بڑے ڈیگ ہوتے ہیں, کھانا بنانے کے برتن ہوتے ہیں, اور ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ دنیا میں بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں. اسے اٹھائیں گے جھنجھوڑ کر کے, اڑ جاؤ, یہ اڑ جائے گا, اور وہ ان دونوں فرشتوں کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا. یہ فرشتے سے بھی 3 سوال کریں گے. پہلا سوال, من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری, افسوس, ہائے میری پھوٹی قسمت, مجھے نہیں معلوم ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری, افسوس مجھے نہیں معلوم ہے. اور جب تیسرا سوال کیا جائے گا, من نبیو کا, تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ارے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب یاد ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب معلوم ہے, میں تو بڑے آرام سے جواب دے لوں گا. نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں, جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرتا تھا, کسی مزار پر اپنے ماتھے کو ٹیکتا تھا, اللہ کے علاوہ کسی سے بیٹا بیٹی مانگتا تھا, اللہ کی قسم وہ قیام وہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا. جب سوال کیا جائے گا ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں موبائلوں پر لگے ہوئے ہیں, فجر کی اذان ہو رہی ہے, سو رہے ہیں, فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں, گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں. جی ہاں, یہ ہمارا حال ہے, میں جانتا ہوں یہ ہم سب کا حال ہے, یہ ہم سب کا حال ہے. ہمارے پاس موبائل ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. ہم گندی گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم گانے بھی سن رہے ہیں. میرے نوجوانوں یاد رکھو, اگر تمہیں اس گندی فلموں کی لت لگ گئی, اللہ کی قسم تم اپنی جسمانی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اور جب آدمی کو برائی کی لت لگ جاتی ہے, آدمی جب اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری کرتا ہے, تو یاد رکھیے وہ خواہش, وہ لذت, وہ چیز کبھی اس سے ختم ہونے والی, وہ سعادت تو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے, اس عادت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے. آپ قوم لوط کو دیکھیے, حضرت لوط کہہ رہے ہیں میری قوم کی بچیاں ہیں. کہنے لگے لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں لڑکیوں سے دلچسپی نہیں ہے. جس کو غلط کی عادت پڑ جائے میرے پیارے بھائیوں, وہ پھر غلط کی عادت ملبس ہو جاتا ہے. اس کے سامنے حلال رکھ دو, وہ حلال نہ کھا کر کے حرام کھاتا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو قوت اور طاقت ہے, وہ حلال چیزوں میں صرف ہو. حلال چیزوں میں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی اصلاح کریں. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. اچھا آپ کو پتا ہے کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بتائیے کیا ہوتی ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کون عقل مند سیٹ بیلٹ کہہ رہا ہے؟ اس کا انجن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم انجن ہے. آپ کی کار دکھنے میں اچھی نہ ہو, اس کا کلر اتر گیا ہو, اس کی دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں, لیکن انجن صحیح ہے, تو بتائیے وہ کار اچھی ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے وہ کار اچھی ہے؟ ایک کار بہت اچھی ہو, دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کے اندر ڈور وائزر بھی لگے ہیں, اور ڈولفن کے سیٹ کور بھی لگے ہیں, اور اس کے اندر بڑا مینٹیننس ہے, لیکن اس کار کا انجن خراب ہو, تو بتائیے وہ کار کسی کام کی ہے؟ نہیں. یہ جو نوجوان ہے یہ قوم کا انجن ہے. یہ جو نوجوان ہے یہ سماج کا, ملت کا, قوم کا انجن ہے. اگر نوجوان صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے, اور اگر نوجوان صحیح نہیں ہے تو ہمارا سماج بھی صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا پڑے گی, اور اصلاح کرنے کے لیے نوجوانوں کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کریں. اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟
شادی کا طریقہ ہے، یہاں لڑکے کی عمر 25 سال ہو رہی ہے، یہاں لڑکی کی عمر 25 سال ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے اس لڑکی سے مجھے جہیز نہیں مل پائے گا، وہ لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج جو مسلم گھرانے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہم اور آپ شادی دیر میں کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے، شادی ہم اور آپ بہت دیر میں کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلے بھائی شیرشاہ وادیوں کے اندر شادی بہت جلدی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بہت جلدی ہوتی تھی، 16 سال کی عمر میں ہو گئی، 17 سال، 18 سال، 20 سال بہت ہوتے تھے، لیکن آج کے وقت میں 20 سال اور 22 سال بھی کچھ نہیں، کم سے کم 25 سال کا ہو جائے، 30 سال کا ہو جائے۔ میرے نوجوانوں اپنی اصلاح کرو، اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر کے موبائل کے پیچھے بھاگتے رہے، گندی فلموں کے پیچھے بھاگتے رہے، فلم سٹار کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، بس یہی کہو گے ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے، ہائے میری پھوٹی قسمت مجھے نہیں معلوم ہے، ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا ہوں۔ اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دو، اپنی زندگی کو اسلام کے لیے لگا دو۔ اور تیسرا سوال کیا جائے گا من نبی کا، یہاں دنیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے، نبی کی سنت پر عمل نہ کر کے غیروں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں اور وہ تینوں سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس پر ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں، اس پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، اور وہ کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اگر دنیا میں کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ چور چور ہو جائے گا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اور پھر اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر دنیا میں ایک مرتبہ سانس لے لے تو دنیا میں کبھی ہریالی نہ ہو، دنیا میں کبھی کھیتی باڑی نہ ہو، دنیا میں کبھی کوئی پیڑ پودا نہ ہوگے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے۔ حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، لوگوں نے کہا عثمان جب تمہارے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، آئے عثمان جب تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے اور جہنم کی آگ کا ذکر ہوتا ہے تب تم نہیں روتے ہو، کیا بات ہے قبر کے قریب سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں آئے لوگوں، یہ قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب۔ میرے نبی کا حال یہ تھا، اللہ کے نبی قبرستان جائے تو رونے لگتے، پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو گر رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی داڑھی بھیگ جاتی ہے آپ کے آنسوؤں سے، آپ اتنا زیادہ روتے ہیں، اتنا زیادہ آپ روتے ہیں۔ میرے نبی قبرستان جائیں تو آپ کا یہ حال ہے، آپ رو رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، آج ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے۔ پیارے نبی کا حال یہ ہے، قبر میں قبرستان جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، آپ نے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو قبر میں اتارا، اپنے ہاتھ سے مٹی دی۔ اللہ کے نبی مٹی دینے کے بعد رونے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر قبر نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو میرے صحابی کو چھوڑتی، لیکن قبر نے میرے صحابی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے۔ قبر میں چلے گئے، اگر جنتی ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا گیا ہے،
जन्नत कब्र कुशादा कर दी गई है, और अगर जहन्नमी है जहन्नम की खिड़कियां उसके लिए खोल दी गई हैं, उसकी कब्र को तंग कर दिया गया है। अब देखिए कब्र के बाद इंसान के साथ क्या मामला होता है। कब्र के बाद अब आदमी कहाँ उठाया जाएगा? क़यामत के मैदान में। अब देखिए वहां क्या हो रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला। आए लोगों, अल्लाह ताला कल क़यामत के मैदान में सारे इंसानों को जमा करेगा, सारे लोगों को जमा करेगा। और कैसे जमा करेगा? हुफ़ातन, पैरों में कोई चप्पल नहीं होगी, कोई जूता नहीं होगा। दुनिया में हम और आप बहुत ब्रांडेड चप्पल और जूते पहनते हैं, लेकिन क़यामत के दिन किसी के पैरों पे जूता नहीं होगा, क़यामत के दिन किसी के पैरों पे चप्पल नहीं होगी। और आतन, और सारे के सारे लोग नंगे होंगे। दुनिया में हम और आप कपड़ा पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, लेकिन क़यामत के दिन किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा। और गुरला, सारे के सारे लोग गैर मख्तून होंगे। कैसे होंगे? गैर मख्तून होंगे। गैर मख्तून का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं, दुनिया में जब हम और आप पैदा होते हैं तो मर्दों का क्या होता है? लड़कों का क्या होता है? खतना होता है। और जिसका खतना ना हो उसे क्या कहते हैं? गुरला, गैर मख्तून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोग क़यामत के दिन गैर मख्तून होंगे, ऐसे होंगे किसी का खतना हुआ नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नंगे होंगे, कपड़ा नहीं होगा, चप्पल नहीं होगी, और सारे गैर मख्तून होंगे। दुनिया में तो खतने होते हैं, क़यामत के दिन खतना नहीं होगा। हजरत आयशा कहती हैं आए अल्लाह के नबी, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ। आए अल्लाह के नबी, क़यामत के मैदान में तो मर्द भी होंगे, अल्लाह के नबी क़यामत के मैदान में तो औरतें भी होंगी। आए अल्लाह के नबी, मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। यंदुरून बादुहुम इला बादिन, बाज़ को देखेंगे। अल्लाह के नबी बहुत शर्म आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल अम्रु अशद्दुन। आयशा, क़यामत का मामला इतना खतरनाक होगा, किसी को इतनी फुर्सत ना होगी जो एक दूसरे को देख सके। अल अम्रु अशद्दुन, वो दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हमने और आपने क्या समझ लिया है? बस मौलाना आदिल साहब आए इटावा से, सुनाए, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, बहुत मजा आया, चले गए, सारी की सारी चीजें खत्म। हमने और आपने तो दीन को मजाक समझ लिया है, हमने और आपने तो दीन को एक खेल तमाशा समझ लिया है, हमने और आपने दीन को एक मौज मस्ती का जरिया समझ लिया है। दीन इतना भी आसान नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये हाल होगा, अल अम्रु अशद्दुल, क़यामत का मामला बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। कितना खतरनाक? तुदन शम्सा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा। कितने मील के? आज ये सूरज हमसे कितना दूर है पता है आपको? 9 करोड़ 33 लाख मील दूर है। कितना दूर? 9 करोड़ 33 लाख। और जब ये सूरज 1 मील के फासले पर आएगा तो जरा अंदाजा लगाए हमारा और आपका हाल क्या होने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों की जुबानें उनके मुंह से ऐसे बाहर निकली होंगी जैसे जैसे कुत्तों की जुबानें गर्मी के मौसम में उनके मुंह से बाहर निकली हुई होती हैं। और क्या होगा? जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, लोग पसीने में डूबे होंगे, कोई टखने तक डूबा होगा, कोई घुटने तक डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, और कोई पूरा का पूरा, और वो पसीना भी खोल रहा होगा जैसे दुनिया में कढ़ाई में तेल खोलता है, वो पसीना भी क़यामत के दिन हमारा और आपका खोल रहा होगा। गर्मी का ये हाल होगा। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत आदम सारी दुनिया के लोगों के बाप है। हजरत आदम से लोग कहेंगे आए आदम आप तो सबसे पहले इंसान है, आप तो सबसे पहले नबी हैं, आए आदम आप तो हमारे बाप हैं, आए आदम अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश कर दे, आए आदम अल्लाह से हमारे लिए दरखास्त कर दे। हजरत आदम कहेंगे लोगों मुझसे गलती हो गई थी, अल्लाह ने मना किया था ला तक़रबा हाज़िही शजरा,
اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤ۔ قد غضب ربی غضبا، آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگ کہیں گے آدم تم بتاؤ کہاں جائیں؟ حضرت آدم کہیں گے ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، آئے نوح آپ نے تو 950 سال تک تبلیغ کی ہے، آپ تو سب سے پہلے رسول ہیں، آئے نوح آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ حضرت نوح فرمائیں گے آئے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا دیکھو مشرکوں کی سفارش نہ کرنا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی جو مشرک تھا۔ قد غضب ربی غضبا، میں ڈر رہا ہوں کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤ، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگ کہیں گے نو تم ہی بتاؤ کہاں جائیں؟ حضرت نوح کہیں گے ایسا کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آئے ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ تو اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں، آئے ابراہیم آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے آئے لوگوں میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ کتنے جھوٹ؟ 3 جھوٹ بولے تھے، اور میں ڈر رہا ہوں کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے میں جہنم نہ چلا جاؤں۔ کتنے جھوٹ بولے؟ پوری زندگی میں حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 3 جھوٹ۔ اچھا جاننا چاہتے 3 جھوٹ کیا تھے؟ جاننا چاہتے پھر آگے بڑھیں۔ دیکھیے 3 جھوٹ تھے، غور سے سنیے گا، لیکن وہ جھوٹ جو تھے وہ در حقیقت جھوٹ نہیں تھے۔ پہلا جھوٹ، حضرت ابراہیم کے گاؤں کے لوگ، بستی کے لوگ کہتے ہیں ابراہیم چلو گاؤں کے باہر میلہ لگائے، میلے میں چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ میلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، جاؤ میری طبیعت خراب ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب نہیں تھی۔ دوسرا سوال، دوسرا جھوٹ، جب سارے لوگ چلے گئے حضرت ابراہیم نے جو بت خانے میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ان کے بڑے نے توڑا ہوگا، اور توڑا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ دوسرا جھوٹ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ بظاہر جھوٹ لگ رہا ہے لیکن یہ حقیقت میں سچ ہے۔ اور تیسرا جھوٹ، جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر سے گزر رہے ہیں، جب مصر کے بادشاہ نے پوچھا تھا یہ عورت تیری کون ہے، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے، اور حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی کون تھی؟ بیوی تھی۔ اب یہ جھوٹ ہے، اب دیکھیے یہ جھوٹ کیسے نہیں ہے، کیسے نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے چلو ابراہیم میلے میں چلتے ہیں، آئے ابراہیم چلو نمائش میں چلتے ہیں، میلے ٹھیلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تم جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ سمجھے ابراہیم کی طبیعت خراب، ان کو بخار آ رہا ہے، ان کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا آئے لوگوں میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں، آئے لوگوں میں تمہارے گناہوں سے بیمار ہوں، آئے لوگوں میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں۔ جب گاؤں کے لوگ لوٹ کر کے آ گئے اور کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ان کے بڑے نے توڑا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا ہاں میں نے توڑا ہے، میں ان کا بڑا ہوں، میں نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا یہ میری بہن ہے، اس وقت حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم مسلمان تھے، یہ دونوں ایمانی رشتے سے بھائی بہن تھے، یہ دونوں ایمانی رشتے سے بھائی بہن تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آئے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے 3 جھوٹ بولے
تھے اور میں ڈر رہا ہوں کہیں ان 3 جھونوں کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں. اذهبوا الى غیری، جاؤ کہیں اور کے کسی اور کے پاس چلے جاؤ. آئے ابراہیم، آدم نے منع کر دیا، نوح نے منع کر دیا، تم بھی منع کر رہے ہو. آئے ابراہیم کہاں جائیں؟ حضرت ابراہیم کہیں گے ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. آئے موسیٰ، آپ اللہ سے بات کیا کرتے تھے، آپ تو کلیم اللہ تھے. آئے موسیٰ، آپ اللہ سے سفارش فرما دے. حضرت موسیٰ کہیں گے آئے لوگوں، میں نے دنیا میں ایک مرڈر کر دیا تھا، میں نے دنیا میں ایک قتل کر دیا تھا، میں نے دنیا میں ایک ہتیا کر دی تھی، اور میں ڈرتا ہوں کہیں اس قتل کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. ایسا کرو تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی منع کر دیں گے. اور لوگ اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے آئے اللہ کے حبیب، آپ اللہ سے سفارش کر دیں، آپ اللہ سے ہماری درخواست کر دیں. اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا، میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو اس دن سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی. اللہ فرمائے گا آئے میرے نبی اٹھیے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی پھر کچھ لوگوں کی سفارش کروائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قیامت کا منظر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کو حوض دیا جائے گا، اور مجھے جو حوض دیا جائے گا اس حوض کا نام حوض کوثر ہوگا. کیا ہوگا؟ حوض کوثر ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ صاف ہوگا، اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. جو ایک بار پی لے گا اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو حوض دیا جائے گا، اور مجھے بھی حوض دیا جائے گا. لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو روکیں گے، رک جاؤ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کہیں گے فرشتوں آنے دو. فرشتے کہیں گے نہیں نہیں. آئے اللہ کے حبیب، آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو نکال دیا تھا. آئے اللہ کے نبی، یہ بدعتی لوگ ہیں اور یہ آپ سے حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتے ہیں. یہ قیامت کا معاملہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ ایک پل ہوگا جس کا نام پل صراط ہے. جو وہاں سے پار ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس سے پار نہ ہو پایا وہ جہنم میں جا کر کے گرے گا. جو پار ہو گیا پل صراط سے وہ جنت میں، اور جو پار نہیں ہوا وہ کہاں؟ جہنم میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں پورا سلسلہ کیسے چل رہا ہے. پہلے آدمی قبر کے اندر گیا، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آدمی قیامت کے بعد اس کے سامنے 2 ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے تو جنتی ہے، اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے تو جہنمی ہے. اب جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کے اندر. میری ایک بات بھی قرآن و حدیث کے مخالف میں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی ہے جو صرف ایک فلسفہ ہو، ایک افسانہ ہو. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے جو کہیں یا جو سنیں وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوں. میرے نام کے آگے اشتہار میں لکھا ہوا تھا چتروید. میرے بھائی، نہ میں نے کبھی چاروں وید پڑھے ہیں اور نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے، نہیں. اگر وہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ چیزیں پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث یہ پیارے رسول کا کلام ہے. ان دونوں کلاموں سے اچھا تیسرا کلام نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے جنت میں آدمی کیسے جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. سارے لوگ جنت کے دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے.
لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچوں گا جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. میں جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤں گا, دستک دوں گا, اندر سے آواز آئے گی کون آیا ہے؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کا دروغہ ہمارا استقبال کرے گا, جنت کا فرشتہ ہمارا ویلکم کرے گا اور سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. فی الجنت 8 ابواب, 8 دروازے ہیں. کتنے؟ 8 دروازے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد, جو دنیا میں جہاد کرنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الجہاد سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ, جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. جو دنیا میں روزے رکھنے والا ہوگا اسے ریان سے بلایا جائے گا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن ارجو ان تکون منہم. آئے ابو بکر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا اور مجھے امید ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اچھا ایک منٹ رک جاؤ. جنت کے جو دروازے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ اچھا ہم اور آپ جو دروازے بناتے ہیں 2 طریقے کے بناتے ہیں. ایک طریقہ تو دروازے بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ 2 پٹوں کا دروازہ بنا ہوتا ہے. 2 پٹوں کا. کتنے پٹ کا؟ 2 پٹوں کا. بند کر دیا آپ نے اور یہ کھول دیا. اور ایک دروازہ ہوتا ہے صرف ایک مصرے کا, 1 پٹ کا. آپ نے یوں کر کے بند کیا اور وہ پورا کا پورا بند ہو گیا. لیکن جنت کے جو دروازے ہیں وہ جانتے ہیں کیسے ہیں؟ 2 پٹوں کے 2 مصروں کا 1 دروازہ ہے. اور حیرت کی بات آپ کی عقلیں تسلیم نہیں کریں گی, جنت کے جو پٹ ہیں دروازوں کے جو مصرے ہیں ان مصروں کی دوری اور مسافت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جنت کے دروازے کا جو 1 مصرع ہے اس کی ابتدا سے انتہا تک جانا چاہے, اس کی ابتدا سے انتہا تک کی اتنی دوری ہے جتنی دوری مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی کتنی دوری ہے؟ جتنی دوری 1200 کلومیٹر کی دوری ہے. کتنے کلومیٹر کی؟ 1200. جب مصروں کا اور پٹوں کا یہ حال ہے تو ذرا اندازہ لگائیے اللہ نے جو جنت کے دروازے بنائے ہیں ان دروازوں کا کیا ہوگا. اچھا سارے لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ گئے. تو جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کہیے انشاءاللہ جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہاں والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. جائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے. تو سارے جنتی جنت کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں. جنت میں جائیں گے؟ نہیں, ابھی رکیے وہاں پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں, دنیا میں کوئی کالا ہوتا ہے, کوئی گورا ہوتا ہے, کسی کا دانت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, کسی کی آنکھ خراب ہوتی ہے, کوئی لنگڑا ہوتا ہے, کوئی لولا ہوتا ہے. جب یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے کیا دنیا کی طرح کالے کلوٹے ہوں گے؟ کیا دنیا کی طرح یہ لنگڑے لولے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں, سارے لوگ چمک رہے ہوں گے علی صورت القمر لیلۃ البدر, چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور چاند ہی نہیں بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. کوئی کالا نہ ہوگا, کوئی گورا نہ ہوگا, کسی کا دانت ٹوٹا نہ ہوگا, سارے لوگ گورے ہوں گے. کوئی لنگڑا نہیں ہوگا, کوئی لولا نہیں ہوگا, کوئی ہکلا نہیں ہوگا, کسی کا کان کٹا نہ ہوگا, کسی کی ناک ٹوٹی نہ ہوگی. کأنہم وجوہہم, سارے لوگ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے علی صورت القمر لیلۃ البدر. سارے لوگوں کو خوبصورت کر دیا جائے گا, سارے لوگ خوبصورت ہو گئے.
اچھا دنیا میں کوئی ناٹا ہوتا ہے, کوئی لمبا ہوتا ہے. اب جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے کیا دنیا کی طرح یہ ناٹے ہوں گے؟ کیا دنیا کی طرح یہ 6 اور 6.5 فٹ لمبے ہوں گے؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کے قدوں کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا جتنا بڑا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا. سارے لوگ کی ہائٹس کتنی بڑی ہوگی؟ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی. اور کتنی بڑی تھی؟ 60 ذراعاً, 60 ہاتھ کے برابر تھی. سارے لوگوں کو 60 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا. کوئی لمبا نہیں ہوگا, کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا, کوئی کالا نہیں ہوگا, کسی کی آنکھ خراب نہ ہوگی. سارے لوگ خوبصورت ہو گئے اور ان کے جسموں کو بھی برابر کر دیا گیا. اچھا دنیا میں کوئی 20 سال کی عمر میں مر گیا, کوئی 40 سال کی عمر میں مر گیا, کوئی 50 سال کی عمر میں مر گیا. اب جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے کیا دنیا کی طرح ان کی عمریں ہوں گی؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کی عمروں کو 30 سے 33 سال کے درمیان کر دیا جائے گا. سارے لوگوں کو نوجوان کر دیا جائے گا. کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا, کوئی کسی سے لمبا نہیں ہوگا, کوئی کالا نہیں ہوگا, کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. سارے لوگوں کی عمروں کو برابر کر دیا گیا ہے, جسموں کو برابر کر دیا گیا ہے, خوبصورت کر دیا گیا ہے. اب یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جنت کا فرشتہ کہہ رہا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اوہ جنتیوں جنت میں داخل ہو جاؤ. آئے جنتی اللہ کی جنت میں آ جاؤ. فادخلوها خالدین, کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا, کبھی تمہیں جنت سے باہر نہیں کیا جائے گا. سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے. اب سارے کے سارے جنتیوں کو گھر دیے جا رہے ہیں, مکان دیے جا رہے ہیں, محل دیے جا رہے ہیں. ہم اور آپ بھی دنیا میں اپنے مکان بناتے ہیں, اینٹوں کا مکان, اور اس کے بیچ میں سیمنٹ لگاتے ہیں. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں. کسی کو اگر بھوک لگی ہے, کھانے کی خواہش ہو تو طعام گاہ میں جہاں پر کھانا بنا ہے وہاں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں. کھانا ابھی موجود ہے اور گرم گرم کھانا ہے, ابھی بنا ہے. آپ لوگ جا کے جس کو بھوک محسوس ہو رہی ہو کھا سکتے ہیں. ابھی کیا کھائیں گے؟ تقریر ہو جائے پھر جائیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں گھر بناتے ہیں تو جنت میں بھی گھر دیے جائیں گے. ہم دنیا میں اینٹوں کے مکان بناتے ہیں, جنت میں بھی اللہ نے جو مکان بنایا ہے وہ اینٹوں کا بنایا ہے. اور وہ اینٹیں کیسی ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذهب. ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, ایک اینٹ سونے کی ہوگی, اور پھر اس کے اوپر ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, پھر ایک سونے کی ہوگی, پھر ایک چاندی کی ہوگی. لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذهب. ایک سونے کی اینٹ ہے اور ایک چاندی کی اینٹ ہے. تو بیان کرنے میں تو اچھا لگ رہا ہے, تو اندازہ لگائیے جب اللہ کا وہ محل ہم اور آپ دیکھیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اس کا کیا حال ہے. ہم اور آپ جب اینٹیں لگاتے ہیں تو اس کے بیچ میں سیمنٹ ڈالتے ہیں, مسالہ ڈالتے ہیں. اللہ نے بھی مسالہ ڈالا ہے. وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ. زعفران کا سیمنٹ ڈالا ہے اور مشک کی مٹی ڈالی ہے. مسالہ کیسے بنایا؟ زعفران کا سیمنٹ ہے اور مشک کی مٹی ہے. قربان جائیے اللہ نے جو گھر بنائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ محل تو اتنے ایسے ہیں کہ ایک بڑا سا موتی ہے, ہرا موتی, اسی موتی کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے. سفید موتی کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ دنیا میں تاج محل دیکھنے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ بڑا خوبصورت ہے, سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے, ایک ہی طریقے کا پتھر ہے اور وہ پورے محل میں لگایا گیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ نے ہمارے لیے جو محل بنایا ہے ایک ہی موتی کو تراش تراش کے اللہ نے پورا محل بنا دیا ہے. اللہ نے پورے محل کو ڈیزائن کر دیا ہے. کیا اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟
یہ گھر تو 4 دن کے ہیں، موت آ گئی، کیا لے کر کے جاؤ گے؟ قبر میں کیا لے کر کے جاؤ گے؟ کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، بنگلہ کام نہیں آئے گا، گاڑی کام نہیں آئے گی، کوئی لائٹ نہیں ہے۔ آئے دنیا میں ایسیوں کی ٹھنڈک میں سونے والوں، قبر کے اندر کوئی اے سی نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے محلوں کو تیار کر رکھا ہے۔ کیسے محل ہیں؟ اینٹ سونے اور چاندی کی ہیں، اور موتیوں کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے۔ اس میں کمرے بھی بنائے ہیں۔ ہم اور آپ جو دنیا میں کمرے بناتے ہیں، ایک کمرہ، اس کے بغل میں دوسرا کمرہ، اور پھر اس کے بغل میں تیسرا کمرہ، لیکن اللہ نے جنت کے محلوں میں کمرے تو بنائے ہیں لیکن بغل میں نہیں، ایک کے اوپر ایک کمرہ بنایا۔ اللہ فرماتا ہے غرف من فوقها غرف، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے کے اوپر تیسرا کمرہ، تیسرے کمرے کے اوپر چوتھا کمرہ، کمروں کے اوپر کمرے بنے ہوئے ہیں، اور تجری من تحتها الانہار، ان کے محلوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ کیا بہ رہی ہیں؟ ہم اور آپ تو نہروں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں نا۔ کبھی ممبئی جائیے اور صبح صبح چلے جائیے سمندر کے کنارے، تو کتنا اچھا لگتا ہے، سورج نکل رہا ہے، پانی کی موجیں ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، خوشنما ہوا لگ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت کے محل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محلوں کے نیچے سے نہریں جاری کر دی۔ کتنا خوبصورت ہوگا وہ منظر، کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ جنت کا معاملہ ہے۔ جنت کے اندر محل مل گیا ہے، اب جنت کے اندر کپڑے دیے جائیں۔ کیا؟ کپڑے۔ ہم بھائی دنیا کے اندر پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ کوٹ پینٹ بھی پہنتے ہیں، حرام نہیں ہے، پہننا چاہیے۔ لیکن ریشم کا کپڑا اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے۔ ریشم کا کپڑا حرام ہے، لیکن جنت میں جو کپڑا دیا جائے گا وہ ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو جنتیوں کو کپڑا دیں گے، وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا خُضُرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، جو کپڑا دیا جائے گا وہ ریشم کا کپڑا ہوگا۔ ریشم الکس دیبا دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں، اور وہ ریشم ایسا ہوگا، اللہ کے نبی کے سامنے ریشم کا کپڑا لایا گیا، صحابہ پکڑ کے چھونے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، کیا تم اس جنت اس ریشم پر تعجب کر رہے ہو؟ ارے ساجد نماز کو جنت میں جو رومال دیا جائے گا وہ دنیا کی ساری ریشموں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جنت میں جو لباس دیا جائے گا وہ ریشم کا لباس ہوگا، وہ الکس کا لباس ہوگا، وہ حریر کا لباس ہوگا، وہ دیبا کا لباس ہوگا۔ وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور سونے چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے، سونے کا ہار پہنایا جائے گا، سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، جیسے دنیا میں بادشاہ پہنا کرتے ہیں، سونے کا ہار پہنے ہوئے، سونے کا کنگن پہنے ہوئے ہیں، سونے کا تاج لگا ہے، اور متکئین فیہا علی الارائک، اونچے اونچے تخت لگا دیے جائیں گے، اونچے اونچے مسندیں ڈال دی جائیں گی، اور وہ ان تکیوں پر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے پاک شراب پلائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، وَلَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، جنت میں گرمی نہ ہوگی، جنت میں سردی نہ ہوگی، گلابی موسم ہوگا، نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی۔ کپڑے مل گئے، گھر مل گیا ہے، لباس مل گیا ہے، زیور مل گیا ہے، اب بھئی کھانے پینے کا انتظام جنتیوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اچھا، جنتیوں کو جو کھلایا جائے گا وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ جن برتنوں میں کھانا لایا جائے گا وہ برتن کیسے ہوں گے؟
اللہ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، سونے کے برتن میں کھانا لایا جائے گا، کانچ کے برتن میں سالن لایا جائے گا، اور چاندی کے برتن میں کھانا کھلایا جائے گا، سونے کے گلاس میں پانی پیئیں گے، چاندی کے گلاس میں پانی پیئیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، سونے چاندی اور کانچ کے برتن میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ جس نے کبھی سونے کے برتن میں کھانا نہیں کھایا، جس نے کبھی چاندی کے برتن میں کھانا نہیں کھایا، قیامت کے دن سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد الحوت زیادت کبد النون، مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ بھائی مچھلی تو سب نے کھائی ہے، کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں مچھلی؟ مچھلی تو ہم سب کھاتے ہیں، پر بتائیے کیا ہم نے کلیجی کھائی ہے مچھلی کی؟ نہیں۔ لیکن جنت میں جو سب سے پہلے کھلایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ زیادت کبد النون، مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی، مچھلی کی کلیجی، اور کھاؤ کتنا کھانا ہے، پیو کتنا پینا ہے، قیامت کے دن روکا نہیں جائے گا۔ اور میٹھے میں کیا ہوگا؟ پھل آئیں گے، سیب آ رہے ہیں، انگور آ رہے ہیں، سنترے آ رہے ہیں، انار آ رہے ہیں، کھجور آ رہے ہیں۔ جنتی کہیں گے یہ کیا لے کر کے آ گئے ہو؟ فرشتے کہیں گے یہ انار لائے ہیں، یہ سیب لائے ہیں، یہ کھجور لائے ہیں۔ جنتی کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں بھی کھا کر کے آ رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے آئے جنتیوں یہ تم نے دنیا میں بھی کھایا ہے، لیکن دنیا کے پھل کا ذائقہ اور جنت کے پھل کا ذائقہ بہت الگ ہے۔ نام تو ملتا ہوا ہے، سیب وہاں بھی ہے، سیب یہاں بھی ہے، لیکن کوانٹٹی الگ ہے، سائز الگ ہے، اور ذائقہ الگ ہے۔ کھاؤ جتنا کھانا ہے، پیو جتنا پینا ہے، اور کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا۔ کھاؤ۔ دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر کھانے سے ڈاکٹر کہتا ہے یہ مت کھاؤ، گھر والے کہتے ہیں زیادہ کھانا مت کھاؤ۔ مولانا صاحب کی دعوت کی اور پہلے دن دیسی مرغا بنایا، دیسی مچھلی بنائی، اور مولانا صاحب اگلے دن رک گئے۔ اب وہ مرغا اور مچھلی غائب، سبزی بنی ہوئی ہے، دال چاول بنے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا اگلے دن پھر رکنے والا ہوں، تو اگلے دن کیا ہے؟ سبزی بھی غائب، مولانا صاحب دال چاول کھا رہے ہیں۔ مولانا صاحب دال چاول کھا رہے ہیں تو جنت میں منع نہیں کیا جائے گا، کھاؤ پیو۔ جنتیوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، پھر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جنتیوں کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ اور پینے کے لیے جنت میں 4 چیزیں دی جائے گی۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرَ آسِنٍ، پانی کی نہر بہ رہی ہے، اور وہ پانی ایسا ہے جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ کبھی پھٹے گا نہیں، اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ، اور شراب کی نہر بہ رہی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور بڑا پاک شہد بہ رہا ہے۔ جنتی کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے۔ اب بھائی کھانا پینا ہو گیا ہے، کپڑے مل گئے ہیں، اب ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کی بیویاں دی جائیں گی۔ کیا دیا جائے گا؟ اور ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں ضرور دی جائیں گی۔ کتنی حوریں؟ کم سے کم۔ آگے آپ کے عمل کے معاملہ ہے، اگر آپ عمل جتنا اچھا کریں گے اس عمل کے مطابق آپ کو حور دی جائے گی، لیکن نچلے سے نچلے درجے کی جنتی کو بھی کم سے کم کتنی حوریں دی جائیں گی؟ 2 حوریں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں تو اتنی گندی رہتی ہیں، آدمی دیکھ لے چہرہ آنکھیں پھیر لیتا ہے، آنکھیں پھیر لیتا ہے، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 جوڑے ان کے جسموں پر ہوں گے، اور پھر بھی ان کا گودا ظاہر ہو رہا ہوگا، ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا، اتنی خوبصورت ہوں گی حوریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردوں تم دنیا میں اپنی بیویوں کے لیے زینت اختیار کرو۔ کیا کرو؟ مردوں کو حکم دیا گیا اپنی بیویوں کے لیے زینت، کنگھی وغیرہ کرو، داڑھی ہے داڑھی میں کنگھی کرتے رہو، کپڑا پہنو تو اچھا پہنو، گندا سندا نہ پہنو۔ میرے نبی میلا کپڑا نہیں پہنا کرتے تھے، آپ کے کپڑے پر پیبند تو لگے ہوتے تھے لیکن اللہ کے نبی میلا کپڑا نہیں پہنتے تھے۔
اچھے رہو گے, خوبصورت رہو گے تو تمہاری بیوی بھی تمہاری طرف مائل ہوگی. اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے جب وہ اپنے مردوں کے لیے سجے سورے تیار ہوں. یہاں معاملہ الٹا ہے, اگر شوہر گھر سے باہر جا رہا ہے تو وہ تیار ہو رہا ہے, بیوی جلسے میں جا رہی ہے, شادی میں جا رہی ہے تو وہ زینت اختیار کر رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, جنت کی حور ایسی ہوگی بہت خوبصورت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا اس کے نور سے روشن ہو جائے, اس کا دوپٹہ گر جائے پوری دنیا. ایک چھوٹا بچہ 5 سال کی عمر ہے اور غائب ہو گیا ہے. ان کے جو گارجین ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے. اگر کسی کو نظر کسی کے پاس, مجھے لگتا ہے کہیں سویا ہوگا وہ, تو اگر کسی کے پاس ایسا کوئی بچہ سو رہا ہے ان کو اٹھا دیجئے تاکہ وہ اپنے گارجین کے پاس پہنچ جائیں. شعیب عالم اس کا نام ہے, 5 سال کی عمر ہے, بچے کا نام شعیب عالم ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ جنت کی حوریں اگر اپنا دوپٹہ گرا دے دنیا کے اندر, پوری دنیا ان کی خوشبو سے معطر ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں, جنت کے اندر ایسی حوریں دی جائیں گی. دنیا کے اندر یہاں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کب مرے اور دوسری شادی کرے. یہ چیزیں ہیں. ایک لطیفہ سنیں گے. ایک آدمی کے یہاں کتا پلا ہوا تھا. کیا پلا ہوا تھا؟ کتا. تو اس کتے نے اس کی بیوی کو کاٹ لیا اور اس کی بیوی مر گئی. تو اگلے دن بڑا مجمع آیا ہوا ہے اس عورت کے جنازے میں, بڑی بھیڑ آئی ہوئی ہے. بھائی کتے نے کاٹ لیا, عورت مر گئی, بڑی بھیڑ آئی ہوئی ہے. تو ایک آدمی جس کی بیوی مری تھی اس کو کنارے لے جا کے کہتا, بھائی ایک دن کے لیے کتا ملے گا, ایک دن کے لیے کتا ملے گا. تو کہتا تمہیں 2 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا یہ جتنے لوگ جنازے میں آئے, کوئی جنازے میں نہیں آیا ہے, یہ سارے لوگ کتا مانگنے کے لیے آئے ہیں. یہ سارے لوگ کتا مانگنے کے لیے آئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, تو یہ جنت کی حور ہوں گی. اور جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن جنت کے اندر بازار لگایا جائے گا اور جنتی اس جنت کے اندر جائیں گے, اس جنت کے اندر بازار کرنے کے لیے جائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. جنتی جنت کے اندر چلے گئے, جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے. اب جنتیوں کو 2 ڈر لگا ہوا ہے. پہلا ڈر تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری کسی بات پر ناراض ہو جائے اور جنت سے نکال دے. ایک ڈر ہے یہ لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بات پر ناراض ہو جائے. اور ایک ڈر یہ لگا ہوا ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نکال نہ دے. اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو آواز دے گا, سارے جنتی آئیں گے. اللہ فرمائے گا جنتیوں کیا مانگتے ہو, آئے جنتیوں کیا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا, آئے اللہ تو نے جنت میں داخل کر دیا, جنت کی نعمتیں دے دی, آئے اللہ اب ہم تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے آئے میرے جنتی بندوں خوش ہو جاؤ, آج کے بعد میں تم سے راضی رہوں گا, میں تمہاری کسی بات پر ناراض نہیں ہوں گا, آج کے بعد میں تم پر غصہ نہیں ہوں گا. اللہ فرمائے گا آئے فرشتوں ایک دمبے کو لے کر کے آؤ, ایک دمبے کو ذبح کرو. جنتی بھی اس دمبے کو دیکھیں گے, جہنمی بھی دیکھیں گے. اللہ فرمائے گا جنتیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے, اور جہنمیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے. اب ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے, لہٰذا جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, اور جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو, تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. میرے پیارے بھائیوں, یہ جنت کا معاملہ ہے. آئیے جہنم کا بھی معاملہ دیکھ لیتے ہیں. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم ہے 4 اچھا چلیے بھائی بات یہیں پر مکمل کرتے ہیں. خیر جہنم کا موضوع ابھی باقی تھا, انشاءاللہ پھر کبھی اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے, چونکہ وقت مجھے بہت اخیر میں دیا گیا ہے.